السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت چہارم، اس کا باب نمبر 2 جس کا نام تھا ایمانیات و عبادات۔ اس میں سے ایمانیات ہم مکمل کر چکے ہیں، آج ہم آغاز کریں گے عبادات کا۔ تو اس کے ہم سب سے پہلے چیپٹر پر چلتے ہیں جو ہمیں ملے گا اس کے صفحہ نمبر 19 پر، جس کا نام ہے روزہ یعنی صوم۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن سنت کی روشنی میں روزے یعنی صوم کا معنی اور مفہوم جان سکیں، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب حاصل کر سکیں، روزے یعنی صوم کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت اور احکام جان سکیں، رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت جان سکیں، روزے یعنی صوم کے حقیقی مقاصد اور فوائد سے آگاہ ہو سکیں۔ روزے کا معنی اور مفہوم۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رک جانا یا باز رہنا کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے خود کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ یہ اہم ترین رکن ہے۔ اہم ترین رکن، کیا آپ کو اس سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ یقیناً یاد آ رہا ہوگا، اور یہ یاد آنا چاہیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا تھا؟ کلمہ توحید یا کلمہ شہادت، نماز، روزہ۔ جی ہاں، روزہ ہے تیسرا اہم اور بنیادی رکن اسلام کا۔ اب روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا یعنی روزے کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا، باز رہنا۔ کس چیز سے رکنا ہے ہمیں؟ اور کب سے کب تک رکنا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک ہمیں کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اور ان تمام کاموں سے رکنا ہے جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور وہ کام کون سے ہیں؟ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، نافرمانی کرنا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا۔ یہ سب کیا ہیں؟ وہ کام ہیں جن سے ہمیں صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک کے لیے رکنا ہے۔ رکنا تو ویسے ساری زندگی کے لیے ہے، لیکن روزے کا خاص حکم ان چیزوں پر بھی ہے۔ آگے ہے روزے کی فرضیت، یعنی روزہ کس کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل، عاقل کہتے ہیں جس کے پاس عقل ہو، بالغ، مرد، عورت، مقیم مسلمان پر سال میں 1 ماہ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں۔ مقیم کہتے ہیں جو سفر پہ نہ گیا ہو، لمبے سفر پر نہ ہو، بلکہ کسی خاص اور آرام دہ اور اپنے گھر میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہو۔ دین اسلام سے پہلے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، یعنی اسلام میں تو روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن ہمارے سے پہلے جو امتیں تھیں، جو باقی نبیوں کی امتیں تھیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن وہ کسی اور نوعیت کے بھی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض ہیں تو ان سے پہلے جو نبیوں کی امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز سے ہے؟ ڈھال کہتے ہیں کہ جب جنگ میں جاتے تھے نا، اگر ہم نے کبھی جنگ دیکھی ہو سکرین پر یا سنا ہو، تو ہمارے ہاتھ میں یا جنگ کرنے والے کے ہاتھ میں ایک گول سا یا کسی بھی شکل کا لوہا ہوتا ہے، بہت بڑا سا، جس کو سامنے والے کی یا دوسرے بندے کی ضرب سے، تلوار سے، تیر سے بچنے کے لیے آگے کیا جاتا ہے۔
تو وہ جو لوہا ہوتا ہے اس کو تلوار سے یا زخم سے ڈھال بن جاتا ہے کہ اس کو اس سے ضرب نہیں لگتی، یعنی ڈھال کہتے ہیں بچانے والا ذریعہ، اپنے آپ کے بچاؤ کا ذریعہ۔ تو روزہ بھی ڈھال ہے۔ اب روزہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ روزہ ہے جہنم سے اور آگ سے ڈھال کا ذریعہ، یعنی جہنم میں روزہ ڈھال بن جائے گا جو آپ کے آگے آ جائے گا، جو آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اور اس کا نام ہے باب الریان، اور اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو زندگی بھر روزے رکھتے ہوں گے رمضان المبارک میں، اور جو روزے نہیں رکھتے ہوں گے وہ اس میں سے داخل نہیں ہو سکیں گے۔ روزے دار کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب ایک بات اس میں سے ذہن میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ارشاد ہے وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آدمی کے سب اعمال اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور میں یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب روزہ اللہ کے لیے ہے کیسے؟ باقی اعمال انسان کے لیے ہیں۔ مثلاً کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کوئی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو میری تعریف کرے گا، مجھے کہے گا کہ کتنا نمازی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنا، اس طرح سے کچھ کہے گا۔ یا اگر آپ حج کرنے جا رہے ہو تو لوگ حاجی حاجی کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو لوگ نمازی نمازی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا انسان کے ذہن میں لالچ آ جاتا ہے کہ یہ میں کام لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کے لیے آ سکتا ہے، آتا نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے۔ لیکن جو روزہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خاص میرے لیے ہے، یعنی بھوکا رہنا کسی کو نظر نہیں آ رہا، پیاسا رہنا کسی کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی انسان مطلع نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا باقی اعمال تو تمہارے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ قیامت کے دن جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس کی جزا میں دوں گا۔ اور ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جزا کیا پڑھی ہم نے؟ الصوم جنۃ، روزہ جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو بہت مشہور ہے ہمارے درمیان بھی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند اور شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو عبادت کرنے میں، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، سحری کرنے میں، افطاری کرنے میں مشکل نہ ہو، شیطان اپنے وسوسے نہ ڈالے، نماز پڑھنے میں اپنے وسوسے نہ ڈالے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں لاتے جاؤ، جنت میں بھیجتے جاؤ، نیکیاں لاتے جاؤ، جنت میں بھیجتے جاؤ، کوئی گناہ ہی نہ کرو تاکہ جہنم میں جانے کا سبب ہی نہ بنے۔ اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ رمضان میں خاص طور پر کوشش کریں کہ نیکیوں سے نیکیاں کریں، بڑھ بڑھ کے نیکیاں کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب انسان مر جائے گا تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگوں کی منتیں کرے گا۔ روزے کا حقیقی مقصد انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر برے کاموں سے بچ جائے۔ قرآن مجید کے مطابق روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، البتہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں جب صحت مند ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے تو روزے کی قضا یعنی روزہ بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اسے روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے کسی بھی چیز سے
کھجور سے، پانی سے، نمک سے، یا پوری افطاری پکوڑے سموسے سب سے افطار کروا دیا، تو جو ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے تھا وہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو ملے گا۔ آگے ہے روزے کے فوائد۔ روزے رکھنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ روزے رکھنے سے انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں صبر اور استقلال پیدا ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے ٹہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یعنی رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں وہ صرف مسجد میں رہ کر گزارتے تھے، اور وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ہونے تک ساری زندگی رمضان کے جو آخری 10 روزے تھے وہ مسجد میں ہی گزارے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی مبارک رات عطا فرمائی۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے بڑے اہتمام اور شوق سے رکھیں، روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔